تک پہنچا رہا ہوں کہ حدود دیار سجرہ حضور جانتے ہیں، حدود دیار سجرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرص معلیٰ حضور جانتے ہیں، حدود دیار سجرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرص معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ بروز محشر شفاعت ہوگی چن چن کر، بروز محشر شفاعت ہوگی چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ بروز محشر شفاعت ہوگی چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ آئیے استقبال کر لیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیں۔ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے، نہ مجھے کوئی شکایت نہ حضرت کو کوئی شکایت، استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ دیکھیے پیچھے والوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، یہ ہاتھ آپ اللہ اور اس کے رسول اہل بیت کے نام سے اٹھا لو گے تو یہ ہاتھ میں جو بیماری بھی ہوئے گی اللہ ان کے صدقے میں دور کر دے گا۔ اسی لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، یاد حسین، عظمت امام حسین، عظمت عثمان غنی، خلیفہ سرکار رفیق ملت حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ برکاتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ منبر شریف پر تشریف فرما بوقار علماء اہل سنت، وفد کرام، شعراء ذوی الاحترام، حاضرین بز، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا ینالہ غوث الفتن ولا یدرکہ بعد الہمم الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود، والصلاة على من اختار من شجرة الانبیاء ومشکاة الضیاء مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ، آنی سیدنا وآقانا وماوانا وملجانا وارواحنا فدا ابا القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر على عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آمنت باللہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، فالحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ رفیقان گرامی قدر،
یہ جلسہ یاد حسین کی چوتھی مجلس ہے، جس میں ہمیں اور آپ کو اپنے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی ورضاہ عنا کی سوانح اور ان کی سیرت کو سماعت کرنا ہے۔ حضرات گرامی، دنیا میں بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم یا زیادہ یا 2,24,000 کم یا زیادہ انبیاء کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے دنیا میں ہدایت کے چراغ روشن کیے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سچی اور سیدھی راہ دکھلائی۔ یہ انبیاء کرام، یہ شادی شدہ بھی ہوئے، اللہ نے انہیں اولادیں بھی دیں، اور ان اولاد کے نتیجے میں جو دنیا کے رشتے قائم ہوتے ہیں وہ رشتے بھی قائم ہوئے۔ انبیاء کرام کی اولادیں ہوئیں تو انبیاء کرام کسی کے خسر بھی بنے، خود شادیاں کی تو کسی کے داماد بھی بنے، اپنی بچیوں کی شادیاں کی تو دوسروں کو داماد بھی بنایا۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی 4 صاحبزادیاں تھیں۔ جن میں 2 کی شادیاں یکے بدیگرے ہمارے آقا نے حضرت عثمان ذو النورین کے ساتھ کی۔ عثمان غنی کو ذو النورین کہا بھی اسی لیے جاتا ہے، ذو مانے والا، نورین مطلب 2 نور۔ نبی کی 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں یکے بدیگرے تھیں، اس لیے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، 2 نور والے۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح فرمایا میرے آقا نے حضرت عثمان غنی سے، اور جب آپ نے ہجرت فرمائی تو حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئیں۔ جن دنوں جنگ بدر ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی، تو جنگ بدر کی کامیابی کی خوشخبری لے کر مقام بدر سے مدینہ طیبہ حضرت زید بن حارثہ تشریف لائے۔ تو جب آپ مدینہ تشریف لائے تو اس وقت آقا کی شہزادی جناب رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی تدفین ہو رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تیمارداری کے سبب
حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے، لیکن آقا علیہ السلام نے انہیں بدر کے مال غنیمت کا حصہ عطا فرمایا، اس لیے حضرت عثمان غنی بدری صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بے شک۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح میرے آقا نے حضرت عثمان غنی سے فرما دیا۔ آپ کے ساڑھو حیدر کرار مولائے کائنات حسنین کے بابا انا علم و علی بابوہا، جس کی شان من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کی عظمت اور بڑائی پر زندہ جاوید برہان، وہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو فرماتے سنا کہ اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا تو میں یکے بدیگرے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آیا ہے آپ میری طرف دیکھیں، شربت آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ شربت وغیرہ میری تقریر سے پہلے یا میری تقریر کے بعد سب کو پلایا کریں، مگر یہ قوم ماننے والی نہیں۔ اس نے کبھی کسی کی مانی ہے؟ یہ نہ ماننے کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ ذلیل، خوار اور رسوا ہو رہے ہیں۔ امام کے نام کی سبیل پلانا بہت ثواب کا کام ہے، مگر اس ثواب کے کام سے دوسرے ثواب میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، یہ کوئی بضمیر آدمی گوارا نہیں کرتا۔ خیر بہرحال شربت بھی پیتے جائیے اور میری تقریر بھی سنتے جائیے۔ اب سنیوں کا یہی مقدر ہی بچا ہے کہ وہ جلسے جلوس کو بھی پکنک اسپاٹ بنا دیتے ہیں۔ بے شک۔ جس حسین نے 3 دن بھوکا پیاسا رہ کے اسلام کو جلا بخشی، اس حسین کے ماننے والے 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ بغیر کچھ کھائے پیے نہیں رہ سکتے۔ تو اب ان کی حسینیت کا اندازہ دنیا کو اچھی طرح ہے کہ آپ کیسے حسینی ہیں۔ جس دن زمانے کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ واقعی اچھے اور سچے حسینی ہیں، تو ساری یزیدیت آپ کے قدموں پہ ہوگی۔ بے شک۔ ابن عساکر کی روایت ہے، فرمایا گیا وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم سے لے کر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں ہوں، سوائے حضرت عثمان غنی کے، اور ان کے نکاح میں نبی نہیں، امام الانبیاء کی 2 صاحبزادیاں ہیں۔ اب آپ اندازہ ان کی عظمتوں کا لگا سکتے ہیں۔ آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں، حضرت ابو بکر
حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد آپ اسلام لائے، ایمان قبول کیا آپ نے۔ آپ کے ایمان قبول کرتے ہی آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے۔ آپ کا چچا جس کا نام حکم ابن ابی عفان تھا، اس نے ایک کھمبے سے آپ کو باندھ دیا اور خوب زد و کوب کیا، بہت مارا پیٹا، اور کہنے لگا عثمان تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ نیا دین اختیار کر لیا ہے، جب تک کہ تم اس دین سے پھرو گے نہیں تمہارے ساتھ ایسے ہی سختی کا معاملہ کیا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ایمان دیکھو، فرماتے ہیں واللہ ما ادعوہ ولا افارقہ، اے چچا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے مار کی ڈر سے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گردن سے اتار دوں گا؟ تو سنو، میرے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کر دو، مگر پھر بھی ہر بوٹی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابہ میں سے جن صحابہ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اور متعدد احادیث شریف، بلکہ حدیث شریف کا ایک دفتر ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں ہے۔ آپ بڑے حیا والے تھے، بہت حیا تھی آپ کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب آپ کے امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں جمعہ کا، تو جمعہ کے خطبے میں پڑھتے ہیں وَعَلَى كَامِلِ الْحَيَاءِ وَالْإِيمَانِ سیدنا عثمان ابن عفان، کامل الحیا، کتنے حیا والے تھے۔ ایک حدیث سنیے، ایک روایت میں کہ آقا علیہ السلام ایک باغ میں تشریف فرما، اپنے گھر پہ تشریف فرماتے، تو آقا کی لنگی شریف پنڈلی یا ران سے، راوی کو شک ہے، پنڈلی شریف یا ران شریف سے ہٹی ہوئی تھی ہلکی سی۔ آپ آرام فرما رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، حکم فرمایا دیکھو کون؟ دروازہ کھلا تو حضرت ابو بکر صدیق، سلام کیا، آقا نے فرمایا ابو بکر آؤ بیٹھو۔ میرے آقا ویسے ہی لیتے رہے، آرام فرماتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، آقا نے فرمایا دیکھو کون آیا۔ دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ عمر فاروق اعظم آئے۔ آقا ویسے ہی لیتے رہے، آرام فرماتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، میرے آقا نے فرمایا پوچھو کون ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اب آنے والے عثمان ذو النورین ہیں۔ روایت میں لکھا میرے آقا نے یہ سنا تو آپ نے اپنی لنگی مبارک کو درست فرمایا اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر، عظمتوں کا اندازہ کریے۔ مصطفیٰ کیا اٹھ کے بیٹھے،
गोया की पूरी कायनात उठ गई। हाँ बेशक। साहबा बैठे रहे, गुफ्तगू हुई, फिर चले गए। तब अम्मा आयशा आका के पास आई और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एक बात अर्ज करनी। मेरे आका ने फरमाया, हाँ आयशा कहो, क्या कहती हो? फरमाया, अर्ज किया जनाबे आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने, मेरे आका मेरे अब्बा आपके यारे गार आए, आप उसी तरह लेटे रहे। फिर वो आए जिनकी नेकियां सितारों के बराबर है, उमर फारूक, आप ऐसे ही लेटे रहे। मगर जब उस्मान आए तो आपने अपनी लुंगी दुरुस्त फरमाई और उठकर बैठ गए। बात मेरी समझ में नहीं आई, आका आप बयान कर दें। तो जुमला सुनो मेरे आका का। फरमाते हैं, ए आयशा, क्या मैं उससे हया ना करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। क्या मैं उस आदमी से हया ना करूं जिंदाबाद जिंदाबाद, जिससे फरिश्ते हया करते? इतने हया वाले थे, बड़े खूबसूरत थे। रवायत में है, एक दिन मेरे आका ने हजरत ओसामा बिन जैद, ये सहाबी रसूल हुजूर के आजाद करदा गुलाम जैद बिन हारिसा के बेटे हैं, ओसामा बिन जैद। इनका बड़ा मकाम है। इनका मकाम इतना बड़ा है कि अगर मेरे आका एक कंधे पर इमाम हसन को बिठाते थे तो दूसरे कंधे पर हजरत उसामा को बिठाते थे। जहां जिक्र खैरुल अनाम आता है, जली हरफों में उसामा का भी नाम आता है। एक कंधे पर लखते जिगरे शेर खुदा, दूसरे कंधे पर फर्जंदे गुलाम आता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हजरत उसामा बिन जैद हैं, इनकी शान ये। मेरे आका ने कुछ सामान अपनी बेटी के घर भेजा। हजरत उसामा का बचपना है, छोटा बच्चा, साहबी रसूल, कुछ सामान अपनी बेटी के घर भेजा। अल्लाह अकबर। यहां से ये हमें दर्स मिलता है कि अगर बेटी का घर करीब हो और बाप के घर कोई अच्छी चीज में बने तो बाप की मोहब्बत का तकाजा और नबी की सुन्नत ये है कि वो बेटी के घर भेज दी जाए, ताकि बेटियों को एहसास कमतरी का शिकार ना होना पड़े और आपकी मोहब्बतों की चादर तनी रहे। भेजा सालन एक कटोरे में। हजरत उसामा जब देकर वापस आए तो मेरे आका ने पूछा, उसामा बताओ मेरी बेटी और उस्मान कैसे लग रहे थे? तो हजरत उसामा की रवायत है, ये मेरे आका, ऐसे दूल्हा और दुल्हन से ज्यादा खूबसूरत मैंने किसी को देखा ही नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे दूल्हा दुल्हन से खूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा। इतने खूबसूरत थे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप बड़े फजाइल और कमालात वाले, बड़ी फजीलतें हैं आप, और ऐसी फजीलतें हैं जो दूसरे सहाबा के हिस्से में कम आई। हदीस शरीफ में कि हजरत उस्मान गनी ने 2 मरतबा जन्नत खरीद ली। अरे सुभान अल्लाह तो कह दो यार, जरा जोर से हुसैनियों की तरह कह दिया करो, बात अच्छी लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मरतबा जन्नत खरीदी। 2 मरतबा कब उन्होंने जन्नत खरीदी?
ایک مرتبہ تو وہ جو بیر روما نامی کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے میں میٹھا پانی نہیں تھا. ایک کنواں تھا ایک یہودی کے پاس میٹھے پانی کا. وہ یہودی اس کنویں کا پانی بیچا کرتا تھا اور جب مسلمان ہجرت کر کے گئے تو مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے انہیں اور تھوڑا مہنگا دیتا تھا. حضرت عثمان غنی اس کے پاس گئے. جب ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے 12,000 درہم میں آدھا کنواں خرید لیا. آدھا کا مطلب کیا ہوا؟ آدھا کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے اس کنویں سے اور دوسرے دن یہودی کا حصہ ہوگا، وہ اپنا پانی بیچے گا. مگر روایت میں لکھا کہ جب یہ اجازت مل گئی مسلمانوں کو تو مسلمان جس دن پانی بھرنے کی باری ہوتی اسی دن وہ 2 دن کا پانی بھر لیتے. اس کی بکری کم ہو گئی تو مجبوراً اس نے 8,000 درہم میں آدھا کنواں بھی حضرت عثمان کو بیچ دیا اور حضرت عثمان نے گویا کہ 20,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. وہ اس وقت بیر روما کہلاتا تھا. مدینہ طیبہ سے غالباً 3-4 میل کے فاصلے پر ایک وادی عقیق ہے اور ایک چھوٹا سا بڑا پرکیف باغ ہے. اس باغ میں وہ کنواں آج بھی موجود ہے مگر اس کنویں کو آج بیر عثمان کہتے ہیں. الحمدللہ آپ کے اس خادم نے 2 مرتبہ اس کنویں کی زیارت کی ہے. ایک تو یہ ان کا عمل، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا یہ عمل کر کر میرے عثمان نے جنت خرید لی. اور دوسرا، جب جنگ تبوک کے لیے لشکر تیار کیا جا رہا تھا، قحط کا زمانہ تھا، مسلمانوں کے پاس کھانے کا اناج نہیں تھا، مگر روم کے بادشاہ نے حملے کی تیاری کی. اس کا جواب دینے کے لیے آقا نے ایک لشکر تیار کیا جو تبوک کے مقام پر جانا تھا. مگر لشکر کے لیے اسلحہ چاہیے، گھوڑے چاہیے، اونٹ چاہیے، لوگ چاہیے، کھانے پینے کی سامان چاہیے. وہاں تو گھر کے پھاکے پڑے ہوئے، جنگ پہ کیسے جاتے؟ میرے آقا مسجد نبوی کے منبر پر آئے اور فرمایا ہے کوئی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس جنگ کی تیاری میں کچھ خدمت پیش کرے؟ تو ایک روایت میں لکھا سارے صحابہ بیٹھے رہے. ان صحابہ کے پاس کچھ تھا نہیں، وہ کیا جواب دیتے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ ماں ساز و سامان میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. بیٹھ گئے. میرے آقا پھر منبر پر گئے، پھر لوگوں کو جذبہ دلایا، حوصلہ دلایا. پھر آپ نے فرمایا ہے کوئی جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کی قربانی پیش کرے اور اس کے بدلے جنت خریدے؟ صحابہ بیٹھے تھے. عثمان غنی کھڑے ہوئے
اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ اور ساز و سامان میں نے اللہ کی راہ میں دیے. بیٹھ گئے. میرے آقا پھر منبر پر گئے اور جانے کے بعد پھر آپ نے اعلان کیا ہے کوئی. صحابہ بیٹھے. عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا عرض کیا یا رسول اللہ اب میں 300 اونٹ ساز و سامان اور اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. تو روایت میں لکھا اتنا سننے کے بعد میرے آقا منبر سے اتر رہے تھے اور آقا کی زبان پہ تھا ما ذر علی عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد اگر عثمان کوئی نفلی کام نہ بھی کرے تو انہیں نفلی کام کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کام جو انہوں نے کر دیا ہے یہی ان کے لیے کافی. واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دوسری روایت میں ہے کہ 1000 اونٹ 300 گھوڑے ساز و سامان حضرت عثمان غنی نے جنگ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کی مدد کی. تو میرے آقا کہتے ہیں یہ کام کر کے میرے عثمان نے جنت خرید لی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 2 موقع جنگ تبوک کا، ان 2 موقعوں پر حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی. اسی لیے مورخین اور محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے اپنی زندگی میں 2 بار جنت کو خرید لیا. ایسے جلیل القدر صحابی پورا بے دریغ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے نا تو ایک انصاری صحابی کا گھر تھا اور پڑوس میں ایک منافق یہودی کا گھر تھا. اس کے گھر میں کھجور کا پیڑ لگا ہوا، اس کی ڈالیاں صحابی کے گھر پہ جھکی ہوئی تھی. کھجور گرتے بچے کھا لیتے. میرے آقا تشریف کے پاس حضرت وہ انصاری صحابی گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے کہہ دیجئے کہ یا میرے بچوں کو کھانے کی اجازت دے دے یا یہ کھجور میرے حوالے کر دے. میرے آقا نے اس یہودی سے کہا، یہودی نے منع کر دیا. منافق تھا وہ، اسلام ظاہر کیے ہوئے تھا مگر دل میں اسلام دشمنی چھپائے تھا. یہ بات جب حضرت عثمان کو پتا چلی کہ اس یہودی نے آقا کی بات ٹال دی ہے تو حضرت عثمان غنی گئے، ایک پورا باغ دے کر اس سے ایک پیڑ خرید لیا اور اپنے بھائی انصاری صحابی کو دے دیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے زمانہ انہیں غنی کہتا ہے، مالدار کہتا ہے. اپنا سارا مال مذہب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت میں گزارا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ شان تھی ان کی، ایسے خرچ کرتے تھے. ایک موقع پر میرے آقا ایک باغ میں آرام کر رہے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا گیا. میرے آقا نے خادم سے کہا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ، جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا گیا تو کیا دیکھا، حضرت ابو بکر ہیں. گئے آقا کے پاس بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی. میرے آقا نے فرمایا افتح لہ الباب وبشرہ بالجنہ، جاؤ دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا دو. دروازہ کھولا گیا تو جناب عمر تھے. خوشخبری سنائی گئی، آئے آقا کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جملہ تھوڑا بدلا میرے آقا نے.
फरमाया इफ्ता लहुल बाब वो बशिरहू बिल जन्ना अला बलवा तुसीबहू। जाओ दरवाजा खोलो और आने वाले को जन्नत की खुशखबरी दे दो, और ये खुशखबरी उन मुसीबतों के बदले है जो मुसीबतें आने वाला बर्दाश्त करेगा। दरवाजा खोला गया तो क्या देखा, हजरत उस्मान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की बशारत दी गई और उन्हें कहा गया कि आपको उन मुसीबतों पर जन्नत की बशारत है जो मुसीबतें आपको पहुंचेंगी और आप मुसीबतें बर्दाश्त करेंगे। गए आका के पास बैठ गए। अभी आपको मैं बताऊंगा कि हजरत उस्मान ने क्या मुसीबतें बर्दाश्त की। एक और रवायत में मेरे आका सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमाते और आने वाले जमाने में फितनों का जिक्र कर रहे थे कि आने वाले जमाने में कैसे कैसे फितने आएंगे। मेरे आका ये तस्करा फरमा रहे थे, इतने में चादर ओढ़े एक शख्स गुजरा तो मेरे आका ने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया, ए मेरे सहाबियों, वो जो फितनों का दिन होगा ना, उस दिन ये चादर ओढ़ने वाला शख्स हक पर होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे, वो कहते हैं जब आका ने चादर ओढ़ने वाले शख्स की तरफ इशारा किया तो मैं उसके पीछे हो लिया। मैं गया, मैंने उसे पुकारा, भाई इधर देख। जब उन्होंने देखा तो मैंने देखा चादर ओढ़े हुए उस्मान गनी है। तो मैंने उनका चेहरा हुजूर की तरफ मोड़ दिया और मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये शख्स उस दिन हक पर होगा जब फितने बारिश की तरह नाजिल हो रहे होंगे? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ यही शख्स उस दिन हक पर होगा जिस दिन फितने बारिश की तरह नाजिल हो रहे हों। अल्लाह अकबर। फिर मेरे आका की एक हदीस सुनो। मेरे आका ने हजरत उस्मान को बुलाया और फरमाया, उस्मान, मोमिनीन तुम्हें एक कमीज पहनाएंगे। वो कमीज पहनने के बाद फिर अगर कोई तुमसे वो कमीज उतरवाना चाहे तो उस्मान तुम उस कमीज को उतारना नहीं। ये कमीज से मुराद क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं इस कमीज से मुराद खिलाफत है, मनसबे खिलाफत। यानी मेरे आका ने इशारा कर दिया था कि मेरे उस्मान, तुम्हें खलीफा बनाया जाएगा और उसके बाद तुम्हें मनसबे खिलाफत से उतारने की कोशिश भी की जाएगी, मगर उस्मान तुम जब खलीफा बन जाना और दुनिया तुम्हें मनसबे खिलाफत से उतारने की कोशिश करे तो उस्मान तुम मनसबे खिलाफत छोड़ना नहीं। बेशक हक है। मेरे आका की जबान से जो जुमला अदा हो वो कभी झूठ हो सकता है क्या? जमीन आसमान पर जा सकती है, आसमान जमीन पर आ सकता है, मगर मोहम्मद अरबी का फरमान झूठा हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। आप खलीफा बने, कैसे खलीफा बने आप? कल मैंने अर्ज किया था आपसे कि हजरत उमर को जब जख्मी कर दिया गया तो हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ज्योरी बना दी थी। 6 आदमियों की एक कमेटी बना दी कि इन्हीं 6 लोगों में से जिसको मोमिनीन चाहें अपना खलीफा मुंतखब कर ले। और फरमाया था मेरा बेटा अब्दुल्ला मशवरा तो दे सकता है मगर खिलाफत के मामले में नामनेट नहीं हो सकता, नामजद नहीं किया जा सकता। हजरत सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब सब शहादत हो गई तो 2 दिन के बाद ये सारे लोग इकट्ठा हुए खलीफा मुंतखब करने के लिए। ये तारीख गौर से सुनिएगा आप लोग। हजरत उस्मान के 12.5 साल के दौरे हुकूमत में
6 سال کا زمانہ بڑا پرامن گزرا ہے، مگر باقی کے 6.5 سال بڑے فتنوں کے گزرے ہیں، اور یہی وہ جگہ اسٹیپ ہے جہاں سے کربلا کی تاریخ لکھی جاتی، وہاں سے لے کے پھر مقام کربلا تک فتنوں کا ایک انبار ہے، مگر اسے سمجھنا ہے آپ کو۔ 6 لوگوں کی جیوری تھی، اس میں حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے۔ سن رہے ہیں آپ لوگ؟ یہ 6 لوگ بیٹھے کہ خلیفہ بنایا جائے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ بھائی 6 لوگ تو خلیفہ نہیں بن سکتے، اس لیے جو خلیفہ نہ بننا چاہے اور جس کو ووٹ دینا چاہے اپنا، وہ اپنا دستبردار ہو جائے اور اپنا حق دوسرے کو دے دے۔ چنانچہ حضرت زبیر نے کہا میں نہیں بنوں گا، مگر میں اپنا ووٹ حضرت علی کو دیتا ہوں۔ حضرت سعد نے بھی کہا میں نہیں بنوں گا، میں اپنا ووٹ عبد الرحمن ابن عوف کو دیتا ہوں۔ حضرت طلحہ نے کہا میں بھی خلیفہ نہیں بنوں گا، میں اپنا ووٹ عثمان غنی کو دیتا ہوں۔ 6 لوگ تھے، 6 میں 3 باہر ہو گئے، اب کتنے لوگ بچے؟ 3 لوگ بچے۔ 3 میں کون کون بچا؟ عثمان غنی، مولا علی، عبد الرحمن ابن عوف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ ان تینوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بھی فرمایا مجھے خلیفہ نہیں بننا ہے، میں خلافت کا بوجھ نہیں اٹھا پاؤں۔ وہ بھی الگ ہو گئے۔ اب بچے 2 لوگ، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی۔ اب ان دونوں میں سے کون خلیفہ بنے گا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا آپ دونوں میں سے خلیفہ منتخب کرنے کا ذمہ میرے حوالے کر دیا جائے، میں جسے خلیفہ بنا دوں دوسرا اس کی بیعت کر لے۔ ایک روایت میں یہ کہ آپ نے جب یہ معاملہ کہا تو حضرت عثمان نے بھی کہا ٹھیک ہے، حضرت علی نے بھی کہا ٹھیک ہے میں نے مان لی، آپ جسے خلیفہ بنا دیں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت عثمان کو الگ لے گئے اور کہا عثمان اگر میں تمہیں نہیں علی کو خلیفہ بنا دوں تو کیا تم علی کی بیعت کر لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، میں بیعت کر لوں گا، کوئی فتنہ و فساد نہیں ہو۔ کہا ٹھیک جاؤ۔ واپس آئے، حضرت علی کو پکڑا، تنہائی میں لے گئے اور ان سے بھی وہی بات کہی کہ اے علی اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو کیا تم میری بات مان لو گے اور ان کی بیعت کر لو گے، ان کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لو گے؟ حضرت علی نے بھی کہا ہاں آپ جسے منتخب کر دیں گے کوئی دقت نہیں۔ جب دونوں حضرات اکٹھا ہوئے تو روایت میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر لیا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے پہلے جانشین اور دوسرے جانشین کی طرح میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں اور انہیں مسلمانوں پر خلیفہ بنا۔ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب آپ کی بیعت کر لی، مولا علی بھی آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد آپ نے بھی ان کی بیعت کر لی اور کہا عثمان آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ اس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر نے مولا علی کے بجائے حضرت عثمانی کو خلیفہ کیوں بنایا؟
تو ابن اساکر کی روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمن جب عوام سے ملتے اور ان کی رائے معلوم کرتے، ان کا تجزیہ کرتے، تو اکثریت کی رائے یہی تھی کہ حضرت علی کے بجائے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جائے۔ اس اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے حضرت سیدنا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ آپ حضرت عمر کی جگہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ آپ کے زمانے میں بھی بڑی فتوحات ہوئی، عرب سے لے کے افریقہ تک، جہاں جاتے، جس ملک میں جاتے، وہ ملک قبضے میں آ جاتا۔ بڑی فتوحات۔ آپ ہی کی وہ ذات ہے جس کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس پہلا سمندری بیڑا تیار کیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے پاس سمندر کے ذریعے لڑنے والی فوج نہیں تھی۔ روایت میں ہے حضرت عمر کے پاس یہ پلان بھیجا تھا حضرت امیر معاویہ نے، جب وہ ملک شام کے گورنر تھے۔ تو حضرت عمر نے ایک صحابی کو لکھا کہ یہ بحری بیڑا ہوتا کیسا ہے، تو انہوں نے بحری بیڑے کی جو تصویر پیش کی، انہوں نے کہا یہ ایک بڑی مخلوق ہے، سمندر کے تلاطم میں رہتی، اس پہ چھوٹی چھوٹی مخلوق سوار ہوتی، جس میں انسانی جان کے جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے اور بچنے کا کم ہوتا ہے۔ جب یہ جملہ لکھ کے انہوں نے بھیجا تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا نہیں، میں کسی ایسی سواری کا انتظام نہیں کروں گا جس سواری کے انتظام میں مسلمانوں کے جان جانے کا خدشہ ہو۔ آپ کے زمانے میں تو بحری بیڑا نہیں تیار ہو سکا، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو لوگوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ حضور اجازت دیجیے اور ہم بحری بیڑا تیار کریں۔ سلطنت بہت لمبی چوڑی ہو گئی، دشمنوں کا خطرہ بھی رہتا ہے، دشمن بحری بیڑے کے ذریعے ہم پر حملہ کرتے ہیں، اس کا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، بات ایسی ہے تو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے یہ کام انجام دیا جائے اور بحری بیڑا تیار کیا جائے۔ تو روایت میں لکھا کہ مسلمانوں کے پاس سب سے پہلے بحری بیڑا اگر تیار کیا گیا، سمندری فوج اگر تیار کی گئی تو حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مختصر سی سیرت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ خلیفہ بن گئے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 12.5 سال آپ نے حکومت کی۔ پہلے کے 6 سال رعایا میں آپ حضرت عمر سے زیادہ مقبول رہے۔ اس کی وجہ تھی حضرت عمر کے دماغ میں تھوڑی سختی تھی اور حضرت عثمان نرم ہی نرم تھے۔ مگر 6 سال گزرنے کے بعد، اب اس واقعے کو غور سے سنیے گا، 6 سال گزرنے کے بعد کچھ گورنروں کی کوتاہیوں کی وجہ سے عوام میں فتنہ پیدا ہونا شروع ہو گیا اور ایک سازش اسلام کے خلاف رچی جانے لگی، اور وہ سازش کا ماسٹر مائنڈ تھا عبداللہ بن سبا جو یہودی النسل تھا۔ اس کے گروہ کے لوگ بظاہر کلمہ پڑھتے، نماز پڑھتے، مگر اندر اسلام دشمنی چھپائے رکھتے۔
حضرت عثمان ذوالنورین نے مصر کا گورنر بنایا تھا عبداللہ ابن ابی سراح کو. عبداللہ ابن ابی سراح مصر کا گورنر بن کے گیا. ابھی اس کی گورنری کے 2 سال گزرے تھے کہ مصر کے لوگوں کی جانب سے خلیفہ کی بارگاہ میں شکایتیں آنے لگی. آپ نے ایک تنبیہی خط لکھا کہ عبداللہ مجھے کوئی دوبارہ ایسی شکایتیں سننے میں نہ آئیں. امور خلافت کو اور رعایا کے احکام کو اس طرح بجا لاؤ جیسے تمہاری شان ہے. مگر عبداللہ ابن ابی سراح نے شاید حضرت کے خط کا خیال نہ کیا. ایک موقع پر مصر سے 700 لوگوں کا وفد مدینہ آ گیا اور ان لوگوں نے آپ سے تو شکایت کی ہی، حضرت علی سے شکایت کی، حد یہ کہ حضرت عائشہ سے بھی شکایت کی. اس وقت جو اجلہ صحابہ تھے، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان سارے لوگوں سے ان لوگوں نے شکایت کی کہ وہ بڑا ظلم کرتا ہے گورنر. ہم لوگ شکایت بھی کر چکے ہیں امیر المومنین سے، مگر امیر المومنین ہماری بات ہی نہیں سنتے. اماں عائشہ کے پاس شکایت گئی تو آپ نے ایک قاصد بھیجا حضرت عثمان کے پاس اور کہلا بھیجا مصر کے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں اور شکایت کر رہے ہیں وہاں کے گورنر کی، مگر کیا بات ہے کہ آپ ان لوگوں کی بات پر توجہ نہیں دیتے. ان کے معاملے کو غور سے سنیے اور اس کا تصفیہ کریے. حضرت علی بھی پہنچ گئے، حضرت طلحہ بھی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، سارے صحابہ نے حضرت عثمان غنی سے یہی بات کہی. تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا انہی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ صحابہ میں سے جس کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں مصر کی گورنری کے لیے اس کا نام میرے پاس لے آئیں، میں اس کے نام گورنری کا پروانہ لکھ دوں گا تاکہ ان کی مرضی کے مطابق وہاں کا گورنر ہو جائے. تو مصر کے دنگائی بلوائی وہ لوگ جو آئے تھے حضرت عثمان کے پاس نام لے کے آئے حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد ابن ابو بکر کا. سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ غور سے سن رہے ہیں نا؟ محمد ابن ابو بکر کا نام لے کے آئے. آپ نے محمد ابن ابو بکر کے نام پروانہ گورنری لکھا، مہر لگائی اور کہا آپ جائیے، اس کی معزولی کا پروانہ یہ ہے اور آپ کے منتخب کیے جانے کا پروانہ یہ ہے، آپ جائیے. تو روایت میں آیا کہ 700 وہ لوگ جو مصر سے آئے تھے اور مدینہ کے کچھ اور انصار اور مہاجرین کو ساتھ لے کر حضرت محمد ابن ابو بکر مصر کی طرف چلے. ابھی قافلہ 3 منزل پر پہنچا تھا، ایک جگہ رکا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک اونٹنی سوار یا سانڈنی سوار بہت تیزی سے جا رہا ہے مصر کے راستے. ان لوگوں کو شک پیدا ہو. قافلے کا ایک آدمی بھیجا گیا، اونٹنی سوار کو پکڑ کے لے کے آیا، حضرت محمد ابن ابو بکر کی بارگاہ میں پیش کیا. آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کچھ صحابہ نے دیکھا تو دیکھا کہ ارے یہ تو امیر المومنین کا غلام ہے اور یہ اونٹنی یا سانڈنی یہ بھی امیر المومنین کی. اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے خالی مشکیزہ میں ایک خط نکلا. اس خط میں کیا لکھا تھا وہ سنو. اس خط میں لکھا تھا من عثمان ابن عفان الی عبداللہ ابن سراح عامل المصر. عثمان ابن عفان کی جانب سے مصر کے گورنر کو یہ پیغام
اذا آتاک محمد و فلان فاعتل فی قتلہم واستقر مکانا حتی یاتیک امر. عبداللہ ابن سرا، جب تمہارے پاس محمد ابن ابو بکر اور فلاں 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 لوگ آئیں تو ان کو بہانے سے قتل کر دو اور خود گورنری کے منصب پر جمے رہو جب تک کہ تمہیں میرا دوسرا آرڈر نہ آ جائے، دوسرا حکم نہ آ جائے. محمد ابن ابو بکر نے یہ پڑھا تو قافلے میں جتنے لوگ شریک تھے سبوں نے کہا عجیب بات ہے، امیر المومنین میرا انتخاب کرتے ہیں گورنری کے لیے اور موجودہ گورنر کو آرڈر دیتے ہیں کہ میں پہنچوں تو میرا قتل کر دیا. عجیب مسئلہ پیدا ہو. پکڑا گیا غلام کو، اٹنی کو، مہر کو، اور وہاں موجود جو ذمہ دار لوگ تھے ان کی دستخط و مہر کرائی گئی اور محمد ابن ابو بکر راستے ہی سے مدینہ واپس آ گئے. پھر سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، خاص خاص طور پر حضرت علی کو بھی، عبد الرحمن کو بھی، حضرت طلحہ کو بھی، حضرت اسامہ کو بھی، حضرت زبیر کو بھی. ان کے دربار میں یہ معاملہ رکھا گیا تو سب لوگوں نے کہا یہ اونٹنی امیر المومنین کی، یہ غلام امیر المومنین کا، یہ مہر امیر المومنین کی. سبوں نے کہا چلو امیر المومنین سے اس کی تحقیق کرتے ہیں. حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف اور جاجلہ صحابہ، بزرگ صحابہ سب گئے حضرت عثمان کے پاس. پوچھا حضور یہ غلام آپ کا ہے؟ کہا ہاں میرا ہے. کہا یہ اونٹنی آپ کی ہے؟ کہا ہاں میری ہے. کہا یہ خط پہ مہر؟ کہا ہاں میری. کہا حضور پھر یہ تحریر؟ تو آپ نے فرمایا یہ تحریر میری نہیں، مجھے نہیں معلوم. سارے صحابہ نے کہا عجیب بات ہے، مہر آپ کی، غلام آپ کا، اونٹنی آپ کی، اور آپ کہہ رہے ہیں تحریر آپ کی نہیں. تو روایت میں لکھا حضرت عثمان غنی نے اللہ کی قسم کھا کے صحابہ سے کہا اللہ کی قسم یہ تو میں کہتا ہوں مہر میری ہے، غلام میرا ہے، اونٹنی میری ہے، مگر اس تحریر کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں. تو صحابہ نے جب تحریر کو غور سے پڑھا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ تحریر امیر المومنین کے میر منشی مروان ابن حکم کی ہے. یہ مروان ابن حکم بڑا فتنہ پرور انسان تھا. اس کا باپ حکم اس کو اللہ کے حبیب نے مدینہ بدر کر دیا تھا. حکم کا بیٹا مروان جب بچپنے میں تھا حضور کی بارگاہ میں لایا گیا. جیسے ہم چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، کوئی میٹھی چیز کھا کے منہ میں رکھ دیتے ہیں، اس کو عربی میں تہنیک کہتے ہیں. تہنیک کے لیے مروان کو لے کے آیا حکم آقا کی بارگاہ میں تو آقا نے فرمایا ہاد الوزق ابن الوزق، یہ گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے. صحابہ نے دیکھا تو تحریر اس کی لگی. تو صحابہ نے فرمایا خلیفۃ المسلمین ہم نے مان لیا کہ یہ تحریر آپ کی نہیں، یہ مروان کی ہے، مگر مروان آپ کے گھر میں چھپا بیٹھا ہے، آپ اسے ہمارے حوالے کریے، ہم لوگ اس کی اس سزا، اس بدکاری پر اور بدعمالی کی بنیاد پر اسے سزا دیں گے. امیر المومنین نے منع فرما دیا. فرمایا نہیں، مروان کو تو آپ لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ اس کا ایک شرعی حکم ہے، اسے سن لیجئے اور بات غور سے سنتے چلیے. تحریر تھی اور شریعت کا قاعدہ ہے الخط یشبہ الخط. ایک آدمی کی رائٹنگ دوسرے آدمی کی طرح ہوتی. جیسے آج جعلی دستخط بنا دیے جاتے، کسی کی رائٹنگ میں لکھ دیا گیا اور دستخط بھی بنا دیے گئے، ایسا پہلے بھی تھا. تو شک کی بنیاد پر اسلام میں کسی کو سزا نہیں دی جائے گی. شک کا پورا پورا فائدہ ملزم کو ملتا ہے.
آج کے کوٹ میں بھی شک کی بنیاد پر کسی کو سزا نہیں دی جاتی، شک کا فائدہ ملزم کو دیا جاتا ہے۔ چونکہ تحریر تھی، شک تھا، اس لیے بحیثیت امیر المومنین کے ان کی ذمہ داری تھی کہ شریعت محمدیہ کے قانون کی پاسداری کرتے، اس لیے آپ نے مروان ابن حکم کو سپرد کرنے سے منع کر دیا۔ اتنی بات ہوئی تو روایت میں لکھا کہ سارے صحابہ اٹھ کے اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ صحابہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان نے قسم کھا کے کہا ہے، اس لیے وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، جب تک کہ مروان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے وہ اس شک سے بری نہیں ہو سکتے، اس سے ہمیں تحقیق کرنا۔ کچھ صحابہ تو چلے گئے، ادھر بلوائیوں نے حملہ کر دیا، پورا گھیر لیا عثمان غنی کے گھر کو، اتنا سخت گھیرا کہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں پانی جانا بند ہو گیا۔ جب یہ منظر صحابہ نے دیکھا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور حسین سے کہا، جاؤ خالو کے دروازے پر ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ اور کوئی اندر نہ داخل ہو سکے۔ حضرت عبد الرحمن نے بھی اور دیگر صحابہ نے اپنے جوان بیٹوں کو بھیجا کہ امیر المومنین کی حفاظت کی جائے۔ پانی بند۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ 40 دن پانی بند رہا۔ جب پانی اندر نہیں پہنچا دارالخلافہ میں، گورنر ہاؤس میں، امیر المومنین کے گھر میں، تو آپ اپنی چھت پہ گئے اور مجمع میں کہا، کوئی علی ہے؟ علی تم میں ہے کیا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا پھر میری بات پہنچا دو کہ مجھے پانی کی ضرورت۔ حضرت علی تک یہ بات پہنچی تو آپ نے 6 مشکیزیں پانی حضرت عثمان کے گھر بھجوائے، مگر 6 مشکیزہ پانی جانے میں حضرت امام حسن کو زخم آیا۔ علی کے غلام، حضرت علی کے غلام جناب قمر کو اور دیگر صحابہ کے جوان بیٹوں کو زخمی ہو گئے۔ یہ منظر جب دیکھا بلوائیوں نے کہ ارے امام حسن کو چوٹ آ گئی، دیگر صحابہ کے بچوں کو چوٹ آ گئی، تب محمد ابن ابو بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے، انہوں نے کہا اگر یہ بات قبیلہ قریش کو پتا چل گئی کہ حسن زخمی ہو گئے ہیں تو ان کے زخم کا انتقام لینے کے لیے سارے قبیلے کے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے اور ہم میں پھر کوئی بچے گا نہیں، اس لیے اب سامنے سے نہیں جائیں گے۔ روایت میں لکھا کہ محمد ابن ابو بکر نے اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لیا، حضرت عثمان غنی کے بغل والے گھر میں زبردستی گھسے، اس کی چھت پہ گئے اور چھت سے نیچے حضرت عثمان غنی کے گھر پہ آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی نے فرمایا تھا نا، دروازہ کھولو، جنت کی بشارت دو ان مصیبتوں پر جو انہیں پہنچنے والی، اور آقا نے فرمایا تھا نا، عثمان تمہیں ایک قمیص پہنائی جائے گی، پھر لوگ کچھ اتروانا چاہیں گے مگر تم اس قمیص کو اتارنا نہیں۔ یہی فتنہ تھا جو آج سامنے آ رہا تھا۔ جب گھیر لیا گیا تو حضرت عثمان غنی کے غلام جو ایک فوج کے برابر تھے، سب اسلحے سے لیک ہو کے آئے اور فرمایا حضرت اجازت دیجئے، یہ افریقہ کے لوگ ہیں نا جو ہماری تلوار کی تاب نہ لا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، آج بھی مارے ڈر کے ان کے کپڑے خراب ہوئے جا رہے ہیں، اجازت دیجئے اوقات بتا دوں۔ مگر حضرت عثمان غنی کو معلوم تھا کہ میرے آقا نے مجھے شہید کہہ کے پکارا ہے، میں شہید ہوں گا، اس لیے آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے جو اسلحہ اتار کے رکھ دے گا میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اور فرمایا میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون ناحق بہایا جائے
میں خود شہید ہونا پسند کرتا ہوں، مگر کسی مسلمان کا خون ناحق کا داغ میرے دامن پر آئے میں اسے کبھی گوارا نہیں کر سکتا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ محمد ابن ابو بکر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ جب حضرت عثمان غنی کے گھر میں گھس گئے اور چھت سے نیچے اتر گئے تو اس وقت حضرت عثمان غنی جمعہ کا دن تھا، روزے سے تھے، جمعہ بعد کا واقعہ ہے، آپ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ محمد ابن ابو بکر گئے اور جاتے ہی حضرت عثمان کی داڑھی پکڑ لی۔ غور سے سننا یار، کن کے بیٹے ہیں محمد ابن ابو بکر؟ حضرت ابو بکر صدیق کے۔ اور یہ کون ہے؟ ذوالنورین۔ آدم سے لے کر نبی کے زمانے تک کسی کو یہ بزرگی نہیں کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کیا امام الانبیاء کی دو بیٹی، جس نے 2 مرتبہ جنت خریدی، اس کی داڑھی پکڑ لی۔ حضرت عثمان نے دیکھا اور کہا محمد تمہارے ابا ہوتے تو تمہارے اس کردار پر، تمہاری اس حرکت پر خوش ہوتے کیا جو تم کر رہے ہو؟ محمد ابن ابو بکر نے یہ سنا تو تھرا کے الگ ہو گئے۔ یہ تو ہٹ گئے، مگر ان کے ساتھ جو مصر کے بلوائی تھے حقیقت میں یہودی تھے جو مسلمانوں کا روپ دھارن کیے ہوئے تھے، عبداللہ ابن سبا کے ایجنٹ تھے۔ انہوں نے تلوار سے مارنا شروع کیا، کوئی نہیں تھا نیچے، حضرت عثمان غنی تھے اور ان کی اہلیہ حضرت نائلہ تھی۔ حملہ ہوا، آپ چلا رہی ہیں، مگر باہر اتنا شور تھا کہ دروازے پر جو لوگ کھڑے تھے ان تک آواز ہی نہیں پہنچی۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا، وار روکا، ہتھیلی کٹ گئی۔ قرآن مقدسہ کھلا ہوا تھا، آپ اس وقت جو آیت پڑھ رہے تھے وہ یہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہے تھے۔ ہاتھ کا خون گرا، ادھر حملے پہ حملے۔ یہ منظر دیکھا تو حضرت نائلہ چھت پہ گئی، شور مچایا، قد قتل امیر المومنین، اے لوگو امیر المومنین شہید کر دیے گئے۔ 8 زخم لگے حضرت عثمان غنی کو، جب تک کہ حضرت نائلہ اتر کے آتی اور نیچے پہرے داری حسنین کریمین جو کر رہے تھے اور دوسرے صحابہ کے بیٹے انہیں معلوم پڑتا، اس وقت تک کہ 8 کاری ضرب تلوار کے لگ چکے تھے اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح میرے نبی کا فرمان جو احد پہاڑ پر میرے آقا نے فرمایا تھا، جب صدیق تھے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی، اور پہاڑ ہلنے لگا تھا تو میرے آقا نے فرمایا تھا اسبت یا احد، اے احد ٹھہر، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، ٹھہرو تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ تو حضرت عمر بھی شہید ہوئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی صحیح اور درست ثابت ہوئی۔ اور کیوں نہ صحیح اور درست ثابت ہو سکتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ خود سے نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی ہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت عثمان ذوالنورین نے جامع شہادت نوش فرما لیا۔ جب یہ صحابہ کو پتا چلا کہ امیر المومنین شہید کر دیے گئے تو حضرت علی بھی گھر سے دوڑ کے آئے اور حضرت حسن اور حسین کے سینے پر ایک مکہ مارا اور فرمایا کیف قتل امیر المومنین وانتما علی الباب، اے بیٹو تمہارے خالو عثمان کیسے شہید کر دیے گئے، امیر المومنین کیسے شہید ہو گئے جبکہ تم لوگ پہرا دے رہے تھے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ قاتلین حضرت عثمان غنی یہ دروازے سے نہیں بلکہ بغل والے گھر سے گھس کے پھر حضرت عثمان غنی کے گھر پہ گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اس طرح سے 12.5 سال شاندار امور خلافت انجام دینے کے بعد ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔